کرتا ہوں جی، مجھ سے پوچھیں آپ۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاکستان کے حصے میں جتنے بھی ریڈ ٹیپ والے آئے ان میں سے 70 سے 80% قادیانی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرے 3 پتر نے، تینوں جرنیل ہیں۔ قادیانیوں کا ایک ایجنڈا یہ رہا ہے کہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے، بلکہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن انہوں نے بیوروکریسی پر قبضہ کر لیا پاکستان کے بننے کے ساتھ، اور پھر پاکستان کو مشکل میں رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر، مرزئی اتنے خبیث ہیں، اتنے حرامیوں کی نسل ہے مرزئیوں، اپنا گھر قادیان 13 اگست کو اعلان ہوا کہ گرداسپور پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں۔ ظفر اللہ چودھری نے مرزا محمود رانی کانے کے کہنے پر قادیانیوں کا ووٹ الگ کر دیا۔ گرداسپور میں جو 52-48 سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا، ریورس کر دی اس کو۔ ان کے 2-4% جو بنتے تھے، کیونکہ ان کی تعداد قادیاں وہاں تھا، انہوں نے انڈیا کو جان بوجھ کر دیا گرداسپور۔ جب ان پر یحییٰ بختیار نے کراس کویشچننگ کی، اس نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہائی ٹریزن کا، وطن سے غداری کا الزام لگایا اس نے مرزا ناصر، اور ساتھ میں اس نے منیر کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی کہ منیر جو ان کا ایجنٹ تھا وہ بھی ان کو غدار کہتا تھا اس معاملے میں۔ یہ قادیانیوں کی غداری کی ایک انتہائی کریہ مثال ہے کہ انہوں نے گرداسپور جو ہے، اور گرداسپور کا فیصلہ نہ 14 اگست کو ہوا، نہ 15 اگست کو ہوا، 17 اگست کو ہوا، اور انہوں نے قائد اعظم سے جھوٹ بولے جی ہم اقوام متحدہ میں۔ بھئی اپنا ووٹ کیوں الگ کیا؟ اقوام متحدہ کا کیا مطلب ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے؟ اپنا گھر جو پاکستان میں آ رہا تھا، ان کو اسی دن جس دن پاکستان کی تخلیق ہوئی تھی، ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے۔ یہ وہ نسل ہے قادیانیوں کی نسل کہ تخلیق پاکستان کے دن ہی، لیکن کیوں نہیں نکالا گیا؟ جی 70% جرنیل قادیانی، بیوروکریسی قادیانی، کیونکہ مسلمان اس دور میں شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی تھے تو اتنے منظم نہیں تھے کہ ایک چھوٹا سا گنڈا گردوں کا گروہ انہوں نے اوپر سے تعلقات قائم کیے ہوئے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ روز ممبر پارلیمنٹ کو، ملک کے وزیر اعظم کو خط لکھا کریں، کوئی 2-4-6 مہینے بعد وہ آپ کا نام پہچاننا شروع ہو جائے گا۔ ایک دن آپ اس کو جا کے کہیں تن یاد ہے کہ میرے خط آندے نے، تینوں تحفے آندے نے، کارڈ آندے نے، وہ کہے گا اچھا تو آپ ہی وہ آدمی ہیں، اس کو آپ سے ملے بغیر آپ کا۔ یہ انہوں نے اس طرح سے یہ تعلقات دوسرے، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک انٹرسٹ تھا کیونکہ نبوت کا ایک انٹرویو ہوا تھا، اور مرزے کو انہوں نے آفیشلی بھی ہیلپ کیا تھا۔ تو اگر آپ ان ساری باتوں کو ملائیں تو ان کے جیسے ظفر اللہ چودھری خود اس کی ایک مثال ہے کہ وہ اس وقت ہائی کورٹ کا جج تھا اور انتہائی ناکام قسم کا وکیل تھا یہ، تو اس کو باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین بھی لگایا گیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں آپ پڑھیں، اصل میں اگر آپ اسمبلی کی کارروائی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اور ان کی ہولڈ اس قدر تھی کہ جب 1952 تک، 47 سے 52 تک جو برطانیہ کا بادشاہ تھا وہی ملک کا صدر یا ملک کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا پاکستان کا۔ پھر انہوں نے اس کو الگ کیا، یوں ہی الگ کیا مرزائیوں نے مارشل لا لگا دیا۔ پیچھے ان کے جرنیل آگے انہوں نے ایوب خان کا چہرہ کھڑا کر دیا۔ اسی لیے لاہور میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی 1953 میں، انہوں نے 20,000 شہری شہید کروا، ان سب کا خون انہی حرامیوں پر۔ بے شک یہ وہ حرامزادی قوم ہے، اور پھر بھی یہی ہو رہا ہے آج بھی۔ ان کے جرائم کی اتنی پاکستان میں لگنے والا ہر ماشاءاللہ قادیانیوں کا گفٹ ہے۔ یہ اسم منیر آج قادیانی ختم کر دیں پاکستان سے، پاکستان سٹیبل ہو جائے۔ یہ اسم منیر بھی انہی کا گند ان کو دیش نظر آ رہا نکالا دیتے ہیں۔ یا اس کا ایک ہی اور علاج ہے کہ آپ ان کو اوپر کی جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں فوراً الگ کر دیں، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے وہاں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی خان، بچپن سے بکس میں
وہ ہندو پاکستان میں تھا اور لال کر کے کچھ اس کا نام تھا اور ہنسرا کہہ کے لگا رہا تھا اور آگے جنازہ ہو رہا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا. لوگوں نے بعد میں پوچھا ظفر اللہ چودھری سے کہ بھائی صاحب تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں کہ تم مجھے ایک مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لو یا ایک غیر مسلم ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو.